الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ ضرور عطا کریں گے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا تذکرہ کیا. پہلی بات کہ جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کی نیکی کا بدلہ اسے ضرور عطا کرے گا، کسی کا بھی عمل ضائع و برباد نہیں ہوگا. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ ہم دنیا کے اندر ہی عطا کر دیں گے، اس طور پر کہ اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، چین و سکون والی زندگی عطا کریں گے، آرام اور اطمینان والی زندگی عطا کریں گے. اس کی زندگی میں اسے وہ تمام تر چیزیں عطا کی جائیں گی جس کی وہ خواہش رکھتا ہے. اسے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. اللہ رب العالمین اسے معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ اور عزت سے نوازے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے بہترین بدلہ عطا کرے گا. محترم سامعین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے. یہاں ہم اور آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اور آپ یہاں عمل کر سکیں، تاکہ ہم یہاں عمل کریں. چاہے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں ملے نہ ملے، ہمیں عمل کرنا ہے. اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے. یہ دنیا دار العمل ہے جہاں اعمال کیے جائیں، اور آخرت دار الجزا ہے جہاں ہمارے تمام اعمال کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا اصول، یہ قاعدہ اور قانون اللہ رب العالمین نے بنایا کہ دنیا کے اندر انسان کو عمل کرنا ہے اور آخرت میں اس کے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برے عمل. نیک عمل کر کے جائے گا انسان، اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور برا عمل کر کے جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے سزاؤں سے دوچار کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے جو اصل قانون. ساتھ ہی ساتھ
اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات ہمارے کچھ اعمال کا بدلہ جزوی طور پر دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں تو ملنا ہی ہے کہ جو عمل ہم کریں گے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن بسا اوقات دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا بدلہ عطا کرتا ہے. اس سے ایک اور قدم آگے بڑھیں کہ جب اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بعض اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں دیا جاتا ہے، تو اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آباء و اجداد کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا بدلہ اولادوں کو عطا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے والدین ہیں، باپ دادا ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے اثرات اولاد پر یا آنے والی نسلوں پر پڑتی ہیں. اگر والدین اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار ہیں، تو ان کے ان نیکیوں کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی ملتا ہے اور بسا اوقات آگے آنے والی کئی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون، دنیا کی حد تک یہ قانون. آخرت میں تو اللہ رب العالمین کا واضح قانون ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی شخص کسی کا بھی بوجھ اٹھانے والا نہیں. جو کچھ کرتے ہیں آپ، وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. میں جو عمل کرتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، آپ جو کرتے ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں. اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں دوسرے سے سوال نہیں کرے گا. میں جو عمل کرتا ہوں اس کا جواب دہ میں ہوں، آپ جو عمل کریں گے اس کا جواب دہ آپ ہیں. والدین جو عمل کر رہے ہیں اس اولاد سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اولاد اگر کوئی کام کرتی ہے، کوئی عمل کرتی ہے، تو والدین سے اس کے سلسلے میں سوال نہیں ہوگا. شوہر کے باتوں کا، اس کے کاموں کا جواب بیوی کو نہیں دینا، یا بیوی کے کاموں کا جواب شوہر کو نہیں دینا. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا حساب اللہ رب العالمین کے ہاں دے گا. جو عمل جو کر کے جائے گا اپنے اعمال کا حساب دے گا، اپنے اعمال کی سزا وہ بھگتے گا اگر وہ گناہ کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. یہ آخرت کے سلسلے میں اٹل اصول ہے جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. جو کر کے جائے گا اس کا بدلہ یا اس کی سزا اسے خود آخرت میں بھگتنا ہے. لیکن دنیا کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ بسا اوقات والدین کی نیکیوں، ان کے اعمال کا بدلہ اولاد کو ملتا ہے. خاص کر کے اگر والدین کی نیکیاں ہیں تو اس کا فائدہ اولاد کو ضرور ملتا ہے، آنے والی نسلوں کو ضرور اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے. اور اس طرح کی چیزیں ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر ملیں. اگر ہم قرآن کریم پڑھیں، احادیث رسول پڑھیں، تو ایسے کئی سارے واقعات ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے جہاں والدین یا آباء و اجداد کی نیکیوں کا اثر اور ان کا فائدہ ان کی آنے والی نسلوں کو ملا. ایک بہت ہی مشہور واقعہ، بہت ہی مشہور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. سورہ کہف ہم اور آپ پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور ایک پورا لمبا واقعہ ہے جو ہم نے بارہا سنا اور پڑھا ہوگا. اس موقع سے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ دونوں ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں. ان دونوں کو بھوک لگی ہوتی ہے، بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس امید سے کہ یہ بستی والے انہیں کھانا کھلا دیں. کیونکہ اس زمانے کی روایت ہوا کرتی تھی کہ اجنبی لوگ اگر بستی میں آتے تھے تو ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا. لیکن یہ بستی والے اس قدر کنجوس کہ انہوں نے انہیں کھانا نہیں کھلایا. سوال کرنے پر بھی کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پھر بھی اس بستی والے نے انہیں کھانا نہیں کھلایا. اللہ کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اسی حالت میں یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دیوار نظر آتی ہے جو تقریباً گرنے والی ہوتی ہے، گرنے کی حالت میں ہوتی ہے. آگے بڑھ کر کے اس دیوار کو درست کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ساتھ میں دیکھتے ہیں انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بستی والے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، انہوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں، آپ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ کو ان سے اجرت لے لینی چاہیے، فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. حضرت خضر علیہ السلام اس موقع سے یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام ان تمام واقعات کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. اس واقعے کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے جس کو میں نے درست کیا ہے، جس کو سیدھا کیا ہے، وجہ یہ تھی کہ یہ دیوار ایسے دو یتیم بچوں کی ہے جن کے والدین نے اپنا خزانہ یہاں ان کے لیے دبا کر کے رکھا.
یہ دو یتیم بچوں کی گھر کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کے خزانے موجود ہیں، اور میں نے اس لیے درست کر دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے والد، ان کا جو باپ تھا وہ نیک شخص تھا، نیک آدمی تھا، صالح تھا، اس لیے میں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم ہوا اور میں نے یہ چیز کی۔ غور کریں اس آیت کریمہ میں اس لفظ پر وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا باپ جو تھا وہ نیک اور صالح تھا۔ وہ ہے کہ پتہ چلا اگر والدین نیک ہوں، صالح ہوں، تو اس کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کسی موقع سے اولاد کو اس کا فائدہ ضرور دیتا ہے۔ اور اگر مزید اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہترین سمجھ انہیں عطا کی تھی، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو والد کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، یہاں باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں بلکہ اس سے مراد دادا تھا، اور دادا بھی وہ جو 7ویں نمبر کا دادا، گویا کہ ان دونوں بچوں کا جو دادا تھا 7ویں نمبر کا، 7ویں پشت پر، وہ نیک اور صالح تھا، اس کا فائدہ اللہ رب العالمین نے آج ان بچوں کو دیا ہے، ان یتیم بچوں کو اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ دیا ہے۔ گویا کہ اگر انسان نیک ہو، صالح ہو، تو آنے والی نسلیں بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں، آنے والی ہماری پشتیں، کئی پشتوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اس کے علاوہ اور کئی سارے واقعات ہیں، مثلا عشر مبشرہ بالجنہ، وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دلائی، وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ 10 صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، اسی طرح سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن ابی عبید اللہ، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں یہ کہا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جنتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فضیلت انہیں بخشی ان کی قربانیوں کی وجہ سے، انہوں نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی تھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت انہیں عطا فرمائی۔ ان 10 صحابہ کرام میں ایک نام جو نظر آتا ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ باقی 9 صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کی زندگی میں قربانیاں کم موجود ہیں۔ دین اسلام کے لیے، دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جو خدمات انجام دی گئی ہیں، جن آزمائشوں کا سامنا کیا گیا ہے، باقی 9 صحابہ کرام کے مقابلے میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ قربانیاں یا آزمائشیں کم نظر آتی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انہیں یہ فضیلت عطا کی۔ سیرت نگار جب یہ چیز دیکھتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مقام ملا، باوجود اس کے کہ ان کی زندگی میں قربانیاں کم ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مقام و مرتبہ ان کے والد کے نیکی اور صالحیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمرو بن نفیل ایک ایسے شخص جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں ملا، زمانے جاہلیت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود بھی ایک نیک اور صالح آدمی تھے، نیک اور صالح آدمی، تمام طرح کی برائیاں جو اس معاشرے میں عام تھی اس سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا۔ زید بن عمرو بن نفیل ایک ایسے نیک اور صالح بندے کہ اس معاشرے میں جہاں اللہ رب العالمین کی کھلا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں بھی یہ شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے۔ یہ اکثر کہا کرتے تھے دینی دین ابراہیم و الہی الہ ابراہیم، کہ میرا دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، میرا معبود وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود، یعنی اللہ رب العالمین میرا معبود۔ تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے۔ غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کیا جاتا، ایسے لوگ جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے انہیں پکڑ کر کے انہیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ لوگوں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیوں کر رہے ہو؟ اس جانور کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، آسمان سے بارش نازل کرنے والا اللہ رب العالمین، اس کے لیے زمین سے گھاس پھوس اگانے والا اللہ رب العالمین، تو جب تمام چیزیں اللہ کر رہا ہے تو اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیوں کر رہے ہو؟ ان تمام چیزوں کو دیکھتے اور انہیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑا ظلم عام تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایک عام سی روایت تھی کہ ان کے ہاں بچیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے لیے عار کی بات سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل جب کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھتے
کہ وہ اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اسے روکتے اور کہتے کہ اگر اس بچی کی پرورش نہیں کر سکتے ہو تو میرے حوالے کر دو، میں اس بچی کی پرورش کروں گا، میں اسے زندہ رکھوں گا، اس کا خیال رکھنا، اس کی پرورش کرنا میری ذمہ داری ہے، اگر تم نہیں ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو میرے حوالے کر دو، لیکن اسے دفن نہ کرو۔ تو اس طرح کی بے شمار اچھائیاں زید بن عمرو بن نفیل کے ہاں موجود تھیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا انہ یبعث یوم القیامۃ امۃ واحدہ، کہ مجھے امید ہے کہ زید قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ اپنے آپ میں ایک امت کی حیثیت رکھیں گے، اپنے آپ میں ایک امت کی حیثیت رکھیں گے۔ ایسے نیک اور صالح باپ کی اولاد ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے نیک اور صالح آدمی کی اولاد ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مفسرین اور سیرت نگار علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ جہاں ان کی زندگی کے اندر قربانیاں تھیں وہ تو تھیں ہی، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کی نیکیوں کا صلہ انہیں ملا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عشر مبشرہ میں داخل کیا اور انہیں فضیلت عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت عطا کی۔ اسی طرح اگر ہم تابعین کے زمانے میں آئیں، حضرت سعید بن مسیب جو تابعین میں سب کے سردار مانے جاتے ہیں، سید التابعین کہا جاتا ہے انہیں، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع سے وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے بغل میں سویا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتے ہیں من اجلک یا بنی، اے بیٹے یہ جو میں کام کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ نیکیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے من اجلک یا بنی لیحفظک اللہ لیصلحک اللہ وجعل یبکی وجعل یقرأ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہتے ہیں بیٹے میں جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اس کا مقصد تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے ہی، میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اسے راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہے میری اس عبادت کی وجہ سے، میری اس نیکی کی وجہ سے لیحفظک اللہ، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے، تیری اصلاح کر دے، تیری زندگی کو سدھار دے۔ وجعل یبکی، اور یہ کہہ کر کے وہ رونے لگتے ہیں، وجعل یقرأ، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک اور صالح تھا۔ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ان کے اس قول سے بھی غور کریں، ان کے اس قول میں بھی غور کریں کہ اگر انسان نیک اور صالح ہو تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو ضرور ملتا ہے، اس کا فائدہ اس کی اولاد کو ضرور ملتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کو ضرور ملتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسل خوشحال زندگی گزارے تو اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی زندگی کو سدھار لیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یقیناً جہاں ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا کہ ہماری زندگی خوشحال ہوگی، ہماری اولادوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، ہماری اولاد خوش رہے گی ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا بدلہ جہاں ہمیں عطا کرے گا ہماری اولاد کو بھی اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ ہماری نیکیوں کا فائدہ ہماری اولاد کو دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کا یہ قانون یہ بھی کہ بسا اوقات ہماری غلطیوں اور ہمارے گناہوں کی سزا ہماری آنے والی نسلوں کو ملتی ہے، ہماری غلطیوں اور ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو دیا جاتا ہے، ہماری آنے والی نسلیں ہماری غلطیوں کی سزا بھگتتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اب ہم اور آپ یہ سوال کریں گے کہ غلطی والدین کی ہے تو اولاد کی اس میں کیا غلطی، اولاد کو کیوں سزا دے رہی؟ غلطی ماں باپ کر رہے ہیں تو سزا اولاد کو کیوں مل رہی ہے؟ اولاد کی اس میں کیا غلطی؟ یہ سوالات ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں انسان بڑا حساس ہوتا ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں، بڑا ہی حساس، کہ انسان کے اپنے اوپر اگر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے وہ اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد پہ ذرا سی آنچ آ جائے وہ برداشت نہیں کر پاتا، ذرا سی تکلیف اولاد کو آ جائے انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھا، اس قدر حساس بنایا اولاد کے سلسلے میں، اسی لیے اللہ رب العالمین جب انسان کو اس کی گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے تو اس طور سے دیتا ہے کہ اس کی اولاد کو سزاؤں میں، عذاب میں یا آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔
اس کی نظروں کے سامنے اس کی اولاد کو پریشان رکھتا ہے تاکہ والدین کو تکلیف ہو، تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی مال اور اولاد کو دیکھ کر کے آپ حیرت میں نہ پڑیں، ان کی اولاد اور ان کے مال آپ کو بھلی نہ معلوم ہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان کے مال کے ذریعہ انہیں عذاب دے، ان کے مال کے ذریعہ انہیں سزا دے، ان کی اولاد کے ذریعہ انہیں سزا دے۔ بس اوقات اولاد کے ذریعہ اللہ رب العالمین انسان کو سزا دیتا ہے، اور اس کی بھی ایک شکل یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی اولاد کو اللہ رب العالمین پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانیاں دیکھ کر کے ماں باپ کو، والدین کو تکلیف ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، اور یہ سزا یقیناً انہی کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کیے۔ والدین کے حق میں ہی یہ سزا ہوا کرتی ہے۔ اولاد جو اس عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، سزا میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اسے آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اس کے ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب سے نوازے گا، یہ اولاد کے حق میں۔ لیکن والدین کے حق میں یہ دنیا میں سزا ہے، ایک طرح کا عذاب اس پر ہے کہ اس کی اولاد کو اس کے نظروں کے سامنے پریشان کیا جائے، اس کی اولاد کو اس کی نظروں کے سامنے تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا لوگوں کو ان کی زندگی میں ان کی گناہوں کے بدلہ دینے کا، ان کے گناہوں کی سزا دینے کا۔ لہذا جب ہم اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس طرح کی بھی مثالیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، ایسے واقعات بھی ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے میں بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں ایک انسان جو ظلم کرنے والا، خصوصاً ایسا ظلم، خصوصاً ایسا گناہ جو مخلوق سے تعلق رکھتی ہو، کہ انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہو، اس کا حق مار لیتا ہو، اس کے جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہو، مال میراث کی بات آئے تو اس میں اچھی طریقے سے اسے تقسیم نہ کرتا ہو، بھائی بہنوں کا حق دبا کر کے بیٹھ جائے، لوگوں پر ظلم کرے، طرح طرح سے انہیں ستائے، پڑوسیوں کو پریشان کرے۔ خصوصاً جو یہ گناہ ہوتے ہیں ان کی سزائیں کہیں نہ کہیں اولاد کو ضرور ملتی ہیں، آنے والی نسلوں کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ہم اور آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو اس سلسلے میں ایک مثال ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ ابو داؤد اور بخاری وغیرہ کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، داماد رسول ہے۔ نکاح کے کچھ مدت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ابو جہل ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اللہ اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن، اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کرنے میں سب سے آگے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں صف اول میں کھڑا شخص، ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کا تقریباً حصہ، پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہا، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کرتا رہا، دین کے اور اسلام کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہا، ایسے انسان کی بیٹی جو اب مسلمان ہو چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی، یقیناً انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آئی ہوگی کہ میری سوتن وہ عورت بننے والی ہے، وہ لڑکی بننے والی ہے جو میرے باپ کی دشمن کی بیٹی ہے۔ انہوں نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے ابو جہل کی بیٹی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، فرمایا کہ فاطمہ میرے روح کا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی، اس کی تکلیف، اس کی پریشانیاں میری پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیف اسے پہنچتی ہے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ واللہ لا تجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ تحت رجل واحد، اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک آدمی کے ماتحتی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک آدمی کے ماتحتی میں یہ دونوں لڑکیاں جمع نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ رب العالمین کے دشمن کی بیٹی ایک ہی آدمی کے نکاح میں ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی تو اپنا نکاح کا پیغام واپس لے لیا۔ اس واقعے میں ہم اور آپ غور کریں کہ وہ لڑکی جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نکاح کا پیغام بھیجا، بعد میں وہ نکاح کا پیغام واپس لیا گیا، اس لڑکی کی کیا غلطی ہے؟ مسلمان ہے،
اسے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، لیکن پھر بھی اسے ریجیکٹ کیا گیا، اس سے بھیجا ہوا نکاح کا پیغام واپس لیا گیا، کیوں؟ اس کے باپ کی جو غلطیاں ہیں اس کے اثرات کی وجہ سے۔ نسبت یہی بیان کی گئی، وجہ یہی بیان کی گئی کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ نسبت بیان کی گئی کہ ابو جہل کی بیٹی، گویا کہ ابو جہل کے جو گناہ تھے، جو غلطیاں تھیں، جو اس نے اپنی زندگی میں ظلم و زیادتی کی ہے، اس کا اثر اس کی بیٹی کی زندگی میں نظر آ رہی، اس کا نقصان اس کی بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین موقع کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں وہ جا سکتی تھی، وہاں وہ نقصان انہیں اٹھانا پڑا، کیوں؟ باپ کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اس سے ہم اور آپ کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدعمالیاں کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو جہاں اسے اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، اس کے اولاد کو بھی اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے، اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد آپ کی اولاد خوشحال رہے، انہیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، معاشرے میں عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزاریں، تو آپ کی اپنی زندگی ظلم و زیادتی سے خالی ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی زندگی نافرمانیوں سے خالی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی سے ہماری زندگی خالی ہونی چاہیے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں خوشحال زندگی گزاریں۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ان کی خوشحالی کے لیے، کہ ہماری اولاد بہترین زندگی گزارے، اس کی زندگی بہترین گزر سکے، آرام سے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کے اندر ساری محنتیں کرتے ہیں، ساری مشقتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کی زندگی سنور جائے، جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہی ہم اور آپ مار کھا جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری غلطیاں جو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کی سزا بھی ہماری اولاد کو مل سکتی ہے، اور اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے، اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی سے بچانا چاہیے، اگر ہم حقیقی معنوں میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوش ہو، ہماری اولاد خوش ہو سکے۔ اولاد کی خوشیوں کے لیے ہم دوسروں پر جو ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا جو مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کا حق جو مار کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ اس مال کے ذریعے اپنے اولاد کی پرورش کر سکیں، انہیں بہترین زندگی عطا کر سکیں، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مال جس سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، انہیں خوشیاں دینا چاہتے ہیں، یہ حقیقت میں انہیں خوشیاں دینے والی نہیں، ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی، ان کی زندگی سے چین و سکون کو ختم کرنے والی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اب بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اگر یہ گناہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، یہ غلطیاں ہماری زندگی میں ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھیں اور سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے زندگی گزاریں، تاکہ اس کا فائدہ ہماری اولاد کو بھی مل سکے۔ ساتھ ہی رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام طرح کے گناہوں، تمام طرح کے ظلم و زیادتی سے اللہ رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے ان گناہوں کی سزا نہ بھگتیں، انہیں ان گناہوں کی سزا نہ ملے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہم زندہ رہیں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین تمام طرح کے گناہوں، تمام طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی اور اپنے اولاد کی نیک نامی اور ان کی صالحیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔